أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ یوسف آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 12 میں سے۔ اب یہاں سے یہ دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور بتایا تھا کہ اس واقعے میں قرآن مقدس کے باقی جتنی بھی عبرتیں صورتوں میں پنہاں ہے وہ اس ایک واقعے میں موجود ہے، اس لیے اسے احسن القصص فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں سے وہ دوسرا سٹیپ جو ہے، دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ دو بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ ایک والدہ سے تھے، ایک ماں کے، اور 10 بھائی جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 اور بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ الگ ماں سے تھے، یہ ایک ماں کے تھے۔ یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ کا جو مرکز تھا اولاد میں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ میلان رہتا تھا، زیادہ پیار اور محبت۔ تو بھائیوں نے یہ دیکھا کہ والد کے توجہ کا مرکز تو یوسف ہے، اس لیے کچھ ایسا عمل کرنا چاہیے کہ والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ اب یہ انہوں نے باپ کی توجہ حاصل کرنا کوئی کام غلط نہیں تھا، باپ کی توجہ حاصل کرنا یہ کوئی بری بات ہے، لیکن طریقہ کار اچھے کام کے لیے غلط اختیار کرنے لگے۔ بعض اوقات اچھے کام کی نیت سے بندہ کیا کرتا ہے، غلط طریقہ اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے خیبر ایجنسی میں جو ہے نا ہم رہتے تھے 2010 میں، ٹھیک ہے نا، ادھر میں سکول پڑھتا تھا، مولانا بلال صاحب ادھر ہوتے تھے، تو 1 سال ہم ادھر رہے، پھر اس کے بعد حالات خراب ہو گئے وہاں پہ۔ تو باڑہ میں چھوٹا تھا، تو وہاں پہ جو ہے نا بندے آتے تھے، بھائی کیا کریں، دعا کریں، بھائی کیا مسئلہ ہے جی، بلال صاحب سے کہتے تھے بھائی ہمارا سمندر میں نا وہ چرس کے وہ بڑے بڑے وہ جہاز رکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ کاروبار بہت زیادہ، فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں، چرس کے کاروبار جو ہے نا وہ رکے ہوئے ہیں، کوئی مچھلی نے روک لی ہے یا کوئی اس طرح کوئی واقعہ پیش آ جاتا، 2-2 3-3 دن کے بعد پھر وہ چلے جاتے۔ تو وہ کہتے تھے دعا کرو بھائی، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ہنسی آ جاتی تھی، بھائی کس طرح دعا کریں نا، چرس کے اتنے منو اور ٹنو چرس جو ہے نا کھل جائے اور آگے جائے، عجیب قسم کی دعا کرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم اس پہ بارود لیتے ہیں اور پھر آگے بیچتے ہیں یہ وہ۔ میں نے کہا ایک اچھے کام کی نیت سے آپ کیا کرتے ہیں، طریقہ کار غلط۔ بلال صاحب اس وقت تو ہماری اتنی ذہن، لیکن آج یہ جو ہے نا ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اچھے کام کی نیت سے غلط طریقہ اختیار کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی کہنے لگے کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا جائے کہ باپ کی توجہ کا مرکز کون بن جائیں، ہم بن جائیں۔ لہٰذا انہوں نے مشورہ کیا، اور وہ مشورے کو قرآن نے ذکر کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، البتہ تحقیق کان ہے فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، وَإِخْوَتِهِ، اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں، آیات للسائلین، نشانیاں ہے عبرت کی، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ سوال کرنے والوں کے لیے کیا؟ سوال ہی تو ہوا تھا نبی علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا۔ یہود نے سمجھایا تھا مشرکین کو کہ آپ ان سے سوال کریں، اگر یہ سچا نبی ہے تو اس سے کہے کہ حضرت یوسف کا خاندان جو ہے یہ مصر میں کیسے آباد ہوا، تو اگر یہ سچا نبی ہوا تو یہ جواب دے دے گا کہ مصر میں یہ کیسے آباد ہوئے۔ تو یہ وہ بنیاد ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کس طریقے پر یہ مصر میں آباد ہوئے تھے۔ تو فرمایا آیات، اس میں نشانیاں ہے، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، اذ قالوا،
جب کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے لیوسف کہ البتہ یوسف علیہ السلام و اخوہ اور اس کے بھائی بنیامین احب الی ابینا ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں منا ہم سے ونحن عصبہ اور کمائی ہم کرنے والے ہیں ہم بڑی جماعت ہے ونحن عصبہ ہم ایک بڑی جماعت ہے کماتے ہم ہیں محبت ان سے کی جاتی ہے یہ کیا معاملہ ہے بھائی ٹھیک ہے نا تو ہم تو بڑی جماعت ہے 10 بھائی ہیں ہم الا ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارا یہ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام لفی ضلال مبین کھلی خطا پر ہے یہاں پہ یہ معنی نہیں کرنا خیال کرنا کہ وہ کھلی گمراہی میں نبی ہے اور حضرت یعقوب کے بیٹے جو تھے نا علیہ السلام کے یہ مسلمان تھے تو وہ پیغمبر کے اور اپنے والد کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ معنی کرتے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارا والد اس معاملے میں لفی ضلال مبین کھلی خطا میں یا جو ہے کھلی بھول میں ہے ٹھیک ہے نا یا زیادہ محبت میں ہے ان کے معاملے میں اچھا مشورہ کیا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم اقتلوا یوسف یوسف کو قتل کر دو او اطرحوه ارضا یا ایسی زمین پہ لے جا کے چھوڑاؤ یخل لکم وجہ ابیکم تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالص ہو جائے اس کو کیا کر دو کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ دو سنسان جگہ پہ کہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے ٹھیک ہے نا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور ہو جاؤ اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے نا وَتَكُونُوا اور ہو جاؤ اس کے بعد قَوْمًا صَالِحِينَ نیک ہو جاؤ میں نے آپ سے کہا تھا اس میں اتنی عبرتیں پنہا ہے کہ باقی کسی صورت میں یکجاں آپ کو نہیں ملے گی اس آیت میں یہ بھی عبرت ہے کہ کہیں بھی گناہ توبہ کی امید سے گناہ کا کام نہیں کرنا ہے چلو اس کے بعد پھر نیک بن جاؤں گا پہلے یہ کر لوں ٹھیک ہے نا انہوں نے بھی یہی کہا نا کہ پہلے اس کو قتل کر دیتے ہیں یا چھوڑاتے اس کے بعد صالح بن جائیں گے ٹھیک ہے نا تو کبھی بھی توبہ کی امید سے گناہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ کہنے لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ اس کے بعد ہو جاؤ قوماً صالحین نیکوکار بن جاؤ اچھا ایک عبرت ہوگی قال قائل منہم ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا یہ بڑا تھا سب سے بڑا ٹھیک ہے نا اس نے کہا لا تقتلوا یوسف یوسف کو قتل نہ کرو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ اور اس کو جو ہے اندھیر کنویں میں ڈال دو اس کو قتل نہ کرو اور اندھیر کنویں میں ڈال دو غیابت الجب یہ اس کنویں کو کہا جاتا ہے جس کے اطراف اندر گرے ہوں اندر سے کوکلا ہو اور اطراف گرے ہوں کیونکہ ان کا مقصد قتل نہیں تھا اگر پانی میں ہی پھینکنا تھا تو پھر تو قتل کرنا تھا نا چھوٹا بچہ تھا نا تو پانی میں یہ پھینکنا ہوتا نہیں غیابت الجب آپ اگر دیکھیں گے ڈکشنریاں وغیرہ تو یہ اس کنویں کو کہا جائے جس کے اطراف گرے ہوں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ سائیڈ پر لگ جائے گا اور قافلے والے جب ڈول پھینکیں گے تو یہ اس کے ساتھ اوپر آ جائے گا تو لے جائیں گے وہ اپنے ساتھ ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور یہ مرے گا بھی نہیں تو کیا کہنے لگے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ اور اسے اندھیر کھوکھلے کنویں میں ڈال دو يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو اٹھانا يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ بعض قافلے والے آ کر اسے اٹھا جائیں گے اسے کیا کر لیں گے وہ ڈول پھینکے گا اور یہ اوپر آ جائے گا ان کنتم فاعلین اگر ہو تم یہ کام کرنے والے یہ کرو قتل نہ کرو قالوا انہوں نے کہا یا ابانا مشورہ ہو گیا قرآن مقصودی بات ذکر کرتے ہیں طے ہو گیا بات بجتی کی یہی کرتے آ گئے اپنے باپ کے پاس قالوا یا ابانا کہنے لگے اے ہمارے بابا جان ما لک لا تأمنا علی یوسف کیا ہو گئے ہیں آپ کو کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں کہ لا تأمنا ہم پہ یقین نہیں رکھتے ہیں یوسف کے معاملے میں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں
میں نے آپ سے کہا تھا آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے اس میں عبرت کی نشانیاں ہے۔ اس آیت میں ایک عبرت یہ بھی ہے کہ ہر خیر خواہی کے دعوے دار خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں، ہر خیر خواہی کے دعوے دار خیر خواہ بھی نہیں ہوتے کہ میں تھوڑے نال ہے جی تساں قدم وداؤ تساں جاؤ کوئے نے کنارے پر تے اوتھے ہی چھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے۔ ہر خیر خواہی کے دعوے دار بھی ماسٹر صاحب خیر خواہ نہیں ہوا کرتے ہیں، اس لیے یہ بھی کہتے ہیں ہاں مالک لا تأمن علی یوسف وإنا له لناصحون، اور ہم تو اس کی کیا ہے خیر خواہ ہے، ارسلہ معنا غدا، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے نا اچھا ایک اور بھی عبرت ہے، لا تأمن علی یوسف، اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے بھی احتیاط میں تھے، پہلے بھی احتیاط کر رہے تھے، اس لیے نہیں بھیج رہے تھے، انہوں نے اس لیے کہا کہ آپ ہمارے اوپر یقین ہی نہیں کرتے، کیوں نہیں بھیجتے ہیں آپ؟ تو جب آپ کو کسی معاملے میں شک ہو تو انسانی بشری تقاضا یہ کہ شک ہو جاتا ہے کسی معاملے میں، اس میں احتیاط برتنی چاہیے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ احتیاط کر رہے تھے، اس لیے اصرار کر رہے تھے کہ آپ بھیجیں ہمارے ساتھ انہیں، کیوں نہیں یقین کرتے ہیں؟ اللہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم خیر خواہ، ارسلہ معنا، بھیج دے اس کے ساتھ، اس سے ہمارے ساتھ، غدن کل یرتا، یہ کھائے گا پیے گا، وَيَلَعْبَ، اور کھیلے گا کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی کیا کرنے والے، حفاظت کرنے والے، آیات للسائلین، اس میں سوال کرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہے۔ اس آیت میں ایک عبرت یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی باڈی گارڈ بھی خطرہ جان بن جاتے ہیں، کبھی کبھی باڈی گارڈ بھی کیا بن جاتے ہیں، خطرہ جان بن جاتے ہیں، یہ بھی کہہ رہے تھے ہم باڈی گارڈ، ہم تو ان کی حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به، بے شک مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ آپ اسے ساتھ لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غفلت میں ہوں گے، اور بھیڑیا آکے اسے کھا نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ سے کہا آیات للسائلین، اس میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں، اس میں عبرت کی ایک نشانی یہ بھی اس آیت میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، کبھی کبھی جس چیز کا اندیشہ ہوتا ہے اسی طرح کام ہو بھی جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، عالم الغیب کوئی نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی کسی کام کا خطرہ ہوتا ہے، بھائی یہ چھت گر جائے گا، اس کی یہ دو بالیں خراب ہے اور وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مثال کے طور پہ جس کام کا اندیشہ ہوتا ہے وہ کبھی ہو بھی جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اس سے غفلت میں ہوں گے۔ قالوا، تو بھائیوں نے کہا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اگر اسے بھیڑیاں کھا جائیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم بڑی جماعت، مضبوط جماعت ہے، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم تو اس وقت نقصان والے ہوں گے، ہم تو بڑے پھر نقصان اٹھانے والے ہوں گے اگر ہماری اتنے بندوں کی موجودگی میں بھیڑیا کیسے کھا جائے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا، پس جب لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وَأَجْمَعُوا، اور ان کا اجماع اور اتفاق ہو گیا، اس بات پہ سب نے اتفاق کر لیا کہ بس ابھی اس کو پھینکتے ہیں۔ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، یہ کہ اسے اندھیر کھوکھلے کنویں میں ڈال دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دل میں بات ڈالی حضرت یوسف علیہ السلام کے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، آپ ضرور ان کے اس عمل کے انہیں سے خبردار کرو گے، انہیں اس عمل کے بارے میں خبردار کرو گے، ایسا وقت لے کے آؤں گا کہ تم اسے یاد دلاؤ گے کہ تم نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ اشارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل میں بات ڈالی، خطرہ محسوس نہیں کرنا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تو اس عمل کے بارے میں خبردار کرے گا، یہ جو کر رہے ہیں تیرے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ،
کنویں میں پھینکا، واپس آ گئے. وجاءوا، قرآن کہتے ہیں آ گئے یہ سارے. اباہم عشاء یبکون، عشاء کے وقت اندھیرے میں یبکون، حال یہ کہ سب رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن کہتا ہے آیات للسائلین، اس میں عبرت پوچھنے والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہے. اس آیت میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے غم میں ہر رونے والا آپ کا اپنا نہیں ہوا کرتا ہے. اکثر قاتل بھی سب سے زیادہ بیں بیں کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ روتا ہے کہ کسی کو یہ شک نہ ہو جائے کہ یہ بھی ہمارے مخالف ہے. تو اس لیے یہ آ گئے پھینک کر واپس جب آ رہے ہیں. وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اندھیرے میں آ گئے کہیں ہمارے مگرمچھ کے آنسو ظاہر نہ ہو جائے. اندھیرے میں اس لیے آ گئے عشاء یبکون، عشاء کے وقت آئے، رو رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ہیں ہمارے بابا جان، انا ذہبنا، بے شک ہم چلے گئے تھے، نستبقو، ہم مسابقت لے کے جا رہے تھے، دوڑ رہے تھے. وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، اسے بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کرنے والے ہیں. ولو کننا صادقین، اگرچہ ہماری سچائی کے چرچے ہیں، اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن آپ پھر بھی یقین نہیں کریں گے، یہ ہمیں پتہ ہے. اتنے تو سمجھدار تھے. اللہ اکبر. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لے آئے بدم کذب، جس پر جھوٹا خون لگایا ہوا ہے. جب جھوٹا خون لگایا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ میرے نرم و نازک بیٹے کو اندر سے تو کھا گیا لیکن قمیص پہ زخم کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. وہ تو سمجھ گئے نا. اس لیے قرآن کہتا ہے آیات للسائلین، اس واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہے. اس میں ایک نشانی اس آیت میں یہ بھی ہے کہ مجرم جہاں جرم کرتا ہے وہی کوئی نشانی ضرور چھوڑتا ہے، جس سے پولیس والے آ جاتے ہیں اور اسے کیا کر دیتے ہیں، گرفت میں لے لیتے ہیں. تو یہ وہ نشانی تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی. تو کہنے لگے اللہ اکبر. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہاری نفسوں نے تمہارے لیے کام کو مزین بنا دیا ہے. فصبر جمیل، میرا معاملہ یہ ہے کہ صبر جمیل، میں نے صبر کرنا ہے، میں تو صبر ہی کروں گا. واللہ المستعان، اللہ وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے. علامات تصفون، اس کام پر جو تم بیان کرتے ہو، اللہ سے ہی بس مدد مانگتا ہوں. ٹھیک ہے نا. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، یہ واقعے کا ایک دوسرا سٹیپ شروع ہو رہا ہے کہ تیسرا، ٹھیک ہے نا، مرحلہ شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ پاک قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.